لکھے بغیر یہ سب جمع ہوئے. 286 آیات اس طرح جمع کی گئی ہیں. احکمت آیات ہوئی، اسی طرح سلائی گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی سٹچنگ کی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اب ہم پیچھے کتاب کی طرح اس کو دیکھ کے اس کے حصوں کا جائزہ لے کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں 9 حصے ہیں اور ان حصوں کی ترتیب ایسے ہے اور ان کا آپس میں ایسے ایسے تعلق ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا بغیر لکھے اور بغیر کسی آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا پہلے صحابہ کے دور میں سورۃ البقرہ میں 9 حصے ہیں، کبھی سوچا ہے یہ اور یہ اور یہ، اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا. یہ تو ہونا کہ پہلے سے کسی نے اس بات کا ذکر کر دیا ہو تو ہمیں اب آ کے پتہ چلی، ہمارے جائزے کے بعد صدیوں بعد ہمیں جائزے لے رہے ہیں اور یہ سامنے چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ ایسا کلام فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ. اس طرح کی آپ اندازہ کرو، آپ 10 سال سے باتیں کر رہے ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے اور ان 10 سال سے آپ باتوں کو جمع کرو، وہ جمع اس کی ترتیب ایسے نکلے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور آج تو میں نے صرف مختصر ترتیب کی بات کی ہے. میرے نزدیک قرآن کا جو نظام ہے، قرآن کی جو ترتیب ہے، جو صورتوں کی جو ترتیب ہے اور آیات کا جو نظام ہے آپس میں، یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے شروع میں کہا تھا آپ ترجمہ پڑھتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی، یہ کہ ابھی تو آدم کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ تھوڑا اسٹیپ بیک کرو نا، کیونکہ آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، آپ نے دوسری جماعت سے پہلی جماعت سے آپ کو کتابیں دی جاتی ہیں، پہلا سبجیکٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. آپ کی ایک لینئر قسم کی سوچ ہے، آپ کی 3D قسم کی سوچ تو ہے نہیں، 360 ویو تو آپ کا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ جو جس نے ہمیں کلام سکھایا ہے نا، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور جس طرح سے وہ بولتا ہے اس طرح کی صلاحیت انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اور جس طرح کا وہ نظام دیتا ہے اپنی کتاب کو، اس طرح کا نظام کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کا مطالعہ کر کے انسان کے دل میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ کلام تو ما ھذا قول البشر، یہ تو قول البشر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن میں کے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اس میں جو حکمت اور جو واعظ جو نصیحت ہے اس کو دل میں لینے کی اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق